نثار صاحب کے ریسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ میں آپ کے سوال و جواب کے ساتھ حاضر ہوں، لیکن یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن صحت ہے تو ہمارا سب کام بہترین ہے۔ ہم سب کام کاج کرنے کے قابل ہیں۔ ہم ہر مشکل، جیسے کرونا جیسی مشکل آئی، اس کا بھی سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری صحت کمزور ہے تو بیماریاں ہم پہ حملہ آور ہوں گی اور ہم اس کا بہت آسانی سے شکار ہو جائیں گے اگر ہماری قوت مدافعت مضبوط نہیں ہے۔ سب سے نمبر 1 پریورٹی پہ اپنی صحت کو رکھنا چاہیے، ہر وقت فٹ رکھنا چاہیے، ہر وقت صحت مند رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ہر حالات، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر قسم کے وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آمنہ اشرف سنگاپور سے ایج 56 لکھتی ہیں کہ مجھے TMJ کا مسئلہ ہے، پین بہت رہتی ہے، فیشل پین بھی بہت ہے، پلیز اس کا بتائیں کیا حل ہے۔ محترمہ آمنہ صاحبہ، آپ سنگاپور میں ہوں، اس جگہ کائروپریکٹر موجود ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ ادھر یو کین ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ون، بٹ ان کیس یو آر پاکستانی یو آر موسٹ ویلکم ٹو وزٹ پاکستان۔ یہ TMJ پرابلم عام طور پہ دانت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جبڑے میں آتا ہے اور چہرے کے اس حصے میں آتا ہے جہاں سے یہ، جیسا کہ آپ بلڈ سرکولیشن دیکھ رہے ہیں، اگر اس حصے میں آئے گا بلڈ سرکولیشن، چہرے پہ پورا نہیں جائے گا، یہ جبڑے میں ٹرائی جیمینل نرو آتا ہے، بیسیکلی اس کی کھچاؤ سے، اور کھچاؤ کہاں سے آیا؟ C1 C2 سے۔ یہ آپ کے گردن کے پہلے 2 مورے جو دماغ کے بعد شروع ہوئے، یہ آپ کے چہرے، سر اور دانتوں کے ایریے کو، جبڑے کے ایریے کو، یہاں سے نروز جاتے، جب وہ کھنچاؤ کو شکار ہو جاتی، بیکاز ان کیس دا نرو از ان کمپریشن فرام C1 C2، اس میں سارا دباؤ آ جائے گا آپ کے چہرے پہ بھی، اس جگہ پہ، یہاں بال اینڈ ساکٹ ٹائپ ایک اوپر والے اور نیچے والے حصے کو ملاتا ہے جبڑے کو، اور یہ ٹرائی جیمینل نرو جب کھچاؤ کا شکار ہوتی ہے تو وہ جبڑا کھینچنے سے، ایک حصہ زیادہ کھینچنے سے، اس جگہ پہ پراپر طرح وہ بال اینڈ ساکٹ جو ہے اپنی، جب آپ منہ بند کرتے ہیں تو پوری طرح نہیں جا سکتے، اور جہاں سے یہ کھچاؤ آتا ہے اس کی وجہ سے اکثر اوقات اس کے جو اثرات آتے ہیں نفس کے سکڑنے سے، بیکاز آف دا کمپریشن، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا منہ بھی پورا نہیں کھلتا اور چہرہ بھی درد تکلیف کا باعث رہتا ہے۔ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ علاج بھی کر دیتا ہے، کئی دفعہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا۔ ٹرائیجیمل نرو جو ہے وہ انیشیٹ C1 C2 سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس جگہ سے کسی کائروپریکٹر سے علاج کرائیے، انشاءاللہ پھر افاقہ میں۔ کینیڈا سے ایمان سلیم ایج 36 کہتی ہیں کہ مجھے گیس کا مسئلہ ہے، معدہ اکثر خراب رہتا ہے اور ڈائجیشن کے بھی ایشوز رہتے ہیں، اس کا پرماننٹ علاج ہو سکتا ہے؟ ایڈوائز۔ ایمان سلیم صاحب، اس میں 3 کازز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم ٹھیک نہیں رہا، وینز ویک ہوگی، لیکن ایج 36 میں آئی پرزیوم کہ وہ اتنی زیادہ ویک نہیں ہوئی ہو۔ دوسرا، ڈائجیشن کا کچھ مسئلہ بادی چیزیں کھانے سے بھی ہوتا ہے، کچھ تیز مرچ مسالے والی چیزیں بھی کھائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن میں آسان حل بتا رہا ہوں جس کے لیے آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ گیسز جو ہیں یہ آپ کے تھوریسک کے ورٹیبرا سے بھی، جیسا کہ آپ چارٹ پہ پڑھ رہے ہیں، یہ گیسز کا مرض یہاں سے بھی لاحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوریسک کا ایریا۔ لیکن میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں پہلے، اور اس کے بعد آپ کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ اس جگہ کی کرانا چاہیں تھوریسک کی، تو دیر ول مینی کائروپریکٹرز ان کینیڈا ایز ویل۔ تو آسان حل یہ ہے کہ آپ ایک اس سائز کا ادرک لیجئے اور اس کے کچھ ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، اس کو کہوہ جیسے بناتے ہیں، گرین ٹی آپ بناتے ہیں، تو اس طرح کے 4 کپ پانی میں اڈیل دیجئے، 4 پانی کے کپ، اور جب 1 کپ رہ جائے ابل ابل کے تو اس کو آپ لے لیا کیجئے دن میں 2 دفعہ، یا جیسے گاجر کا رس نکالتے ہیں، کیرٹ کا، اسی طرح آپ ادرک کا رس ½ آف دا ٹی اسپون اس کو لے لیجئے، اور اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہے تو اس میں شہد ایڈ کر سکتی ہیں، اگر ڈائبیٹک ہے تو اس کو کہوے کی شکل میں ڈائلوٹ کر کے تو آپ سوتے وقت لے لیا کیجئے، اور اگر ہو سکے تو صبح کے وقت بھی لے لیا کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا گیسز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ڈائجیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کے کچھ جسمانی دردوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہرحال
کائروپریکٹر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو تو دیر آر مینی کائروپریکٹرز اویلیبل ان کینیڈا. You can contact one and get your spine adjusted. کراچی سے عرفان اکبر ایج 39 لکھتے ہیں کہ ایم اے پیشنٹ آف شوگر، میری شوگر اکثر لو ہو جاتی ہے، پلیز اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں. آپ نے لکھا کہ کتنی دیر سے شوگر کا مسئلہ ہے. اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو بیسیکلی یہ اوریجن اس کا T7 سے ہوتا ہے، thoracic کے vertebrae T7. یہ جہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ السر، شوگر اور گیس کا مسئلہ حق ہوتا ہے. As you can see on the chart. بیسیکلی ہماری تمام تر ریفلیکسز جو ہیں وہ اسپائنل کارڈ سے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہاں سے دماغ کنٹرول کرتا ہے. جب ان سے دماغ کسی جگہ پہ فلکچویشن آ جائے، کمپریشن آ جائے، سبلکسیشن آ جائے، ڈسک پروٹروژن ہو جائے تھوریسک اسپیشلی ایٹ T7، اس سے جو آپ کی ریفلیکسز ہیں وہ پوری طرح کنٹرول نہیں کر پاتی پینکریاس کو، اور وہ ان کی جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ از انسولین، وہ فلکچویٹ کرنے لگتی ہے. اور اگر آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو کریکٹ نہیں کریں گے، دیٹ مینس کہ اس کا علاج کرانے کے بجائے آپ باہر سے انسولین ان دیٹ شیپ آف ٹیبلٹ اور انسولین آپ لینا شروع کر دیں ان شیپ آف انجیکشن اور ٹیبلٹ، تو اس سے یہ پرابلم آئے گا کہ وہ ارریلیونٹ ہوتا جائے گا، آہستہ آہستہ ویک ہوتا جائے گا اور ریکوائرڈ اماؤنٹ آف انسولین نہیں بنا پائے گا. اس کا پراپر ڈیٹیلز لکھیے، بتائیے کہ کتنی دیر سے ہے، کیا پینکریاس کس حد تک ویک ہو گئے. ان اینی کیس اگر آپ ابتدا میں ہیں تو اٹ از ایڈجسٹیبل اسپائن، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. سبلکسیشن دور ہوتے ہی پورا پینکریاس کام کرنے لگیں گے، اور بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں، تو آپ کو بھی اس میں کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی. بہرحال اس کی تفصیل بھیجیے، میں مزید وضاحت کر دوں گا. کوئٹہ سے اسلم صاحب کہتے ہیں، ایج 46 لکھتے ہیں کہ مجھے جاگنگ کرتے وقت ریبز میں پین ہوتی ہے، اکثر شدید قسم کی، اس کا کوئی حل ہے تو بتائیں. یہ اسلم صاحب کوئٹہ میں خود بھی رہ چکا ہوں کئی دفعہ. ہوا کا دباؤ ذرا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں تو اتنی سردی نہیں ہوتی. کہ آپ کہیں گرے یا ریبز وغیرہ فریکچر یا کوئی سٹریس میں تو نہیں ہے، کہیں دباؤ تو نہیں ہے. اور دوسرا، آپ کا سانس، کیا لنگز وغیرہ ٹھیک رہتے ہیں؟ کہ آپ کو سانس تو نہیں چڑھتا اکثر؟ اس کی ڈیٹیل لکھنی پڑے گی. اس کا ایکس رے آپ نے بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا، نہیں تو اپنی ریبس کا ایکس رے بھی کرا لیجئے، آپ کی اسپائن کا ایکس رے کرا لیجئے. اس جگہ پہ پرابلم ڈیفینیٹلی آئے گی. ریبس میں نہیں پین ہونی چاہیے، اسپیشلی ان گرمیوں میں تو قطع نہیں ہونی چاہیے. سردیوں میں تو جو انفلیمیشن آ جائے گی لنگس میں، کوئٹہ میں اکثر آتی ہے. جب کندھاری چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ مرضی پہن لیں، اس نے آپ کے ہڈیوں میں گھس جانا. تو اس صورت میں تو مجھے قابل فہم بات لگتی ہے. لیکن عام طور پہ اس موسم میں اگر آپ کو بھی درد رہتی ہے، دیٹ مینس دیر از اے ڈیمیج ٹو دا بونز. بونز آپ کی ویک ہو چکی ہیں. آپ کی ایج 46 لکھی ہے، اس میں بونز ویک نہیں ہونی چاہیے. ہڈیاں 7 چیزوں سے بنی ہے: کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر اینڈ فلورائڈ. آپ کیلشیم، وائٹامن ڈی کا اپنا ٹیسٹ بھی کروا لیجیے گا. اگر بونز میں آسٹیوپروسس کا عمل شروع ہو چکا ہے تو اس کو اوور کم کیجیے، ٹھیک کرائیے. اپنا ایکس رے وغیرہ کرائیے یا MRI کرائیے. اور اس کی مزید ڈیٹیل چاہیے آپ مزید وضاحت کے لیے، کہ اس سے پہلے میں آپ کو علاج کا ایڈوائز کروں. جلیس احمد انصاری ایج 28 کہتے ہیں کہ سروائیکل کا مسئلہ ہے کافی عرصے سے، نیک بھی بینڈ رہتی ہے، ایک طرف پین ہوتی رہتی ہے. اپنا ایکس رے بھی بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایکس رے بھی بھیجا ہے، ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں چینجز آپ کی، ایک تو اسپائن سٹریٹ ہو گئی ہوئی ہے، یہ کف کی صورت میں ہوتی ہے. دوسرا، جو ورٹیبرس کے درمیان میں گیپس ہیں وہ ریڈیوسڈ ہو گئے ہیں، ان کی ہائٹ ریڈیوس ہو گئی ہے. دیٹ مینس یو آر انڈر گوئنگ اسپونڈیلائٹس چینجز. آسٹیوپروسس شروع ہو چکا ہے آپ کا. آپ بھی وٹامن ڈی اور کیلشیم کا ٹیسٹ کرائیے. اور سروائیکل کی ایڈجسٹمنٹ بہت ایزی ہے، میں بھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں. اس کو بہت کسی کائروپریکٹر سے رجوع کیجیے گا، آپ انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. ناظرین، اگر ابتدا میں مسئلے کو حل کر لیں گے، جس چیز کو ابھی علاج میں ابتدا وہ کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، اگر آپ علاج شروع میں کر لیں گے اور اس مسئلے کو، اس برائی کو، اس مرض کو آپ شروع میں ڈیل کر لیں گے تو مسئلہ فی الفور حل ہو جائے گا. اگر پرولونگ کریں گے، اگنور کریں گے، کام کاج میں مصروف کریں گے، جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ ہمیں ہر کام کاج کے لیے ٹائم ملتا ہے سوائے اپنے آپ کے، اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے. تو اپنی صحت کو، جیسا میں نے گزارش کی، پرائورٹی 1 دیجئے. مسئلے کو ابتدا میں حل کریں گے تو فی الفور فاقہ ہو جائے گا.
اگر آپ ڈریگ کرتے رہیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اس کو فرسٹ پرائورٹی دیجئے، کیونکہ ہر کام کاج کے لیے صحت کا بہتر ہونا ضروری ہے. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کو اچھی صحت اور آپ کے اہل خانہ کو صحت مند رکھے. اللہ حافظ.